ملتان کی ایک مسجد میں سب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو امام صاحب نے نمازیوں کو دعا کے بعد مخاطب کیا۔ حضرات، آج سرسے سے ایک صاحب یہاں تشریف لائے ہیں۔ وہ کوئی وائز نہیں ہے، لیکن اپنی زندگی کا ایک نہ بھولنے والا واقعہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کو سنا کر انہیں غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اب سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا وقت نکال کر ان کی بات سن لیجیے۔ امام صاحب کے لہجے میں کچھ ایسا اثر تھا کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ اٹھا، اور سب لوگ ان صاحب کی طرف متوجہ ہو گئے جو امام صاحب کی جگہ ممبر پر آ کر کھڑے ہوئے تھے۔ بظاہر اس شخص میں کوئی ایسی غیر معمولی بات نہ تھی۔ دیہاتی لباس میں ملبوس وہ ایک عام سا انسان تھا۔ اس کا عام سا حلیہ دیکھ کر چند اصحاب چامیگوئیاں کرنے لگے، لیکن جب اس نے بات شروع کی تو مجمع پر سکوت طاری ہو گیا۔ اس کی آواز میں کوئی ایسی پراسراریت تھی کہ جب وہ بولتا تو فضا بھی تھمی تھمی سی محسوس ہوتی۔ چند ہی ثانیے میں سب کو احساس ہو گیا کہ نہ تو وہ ایک عام انسان تھا اور نہ ہی وہ واقعہ معمولی تھا جو وہ سنانے جا رہا تھا۔ اس شخص کی آواز گویا کسی گہرے کنویں سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، ساتھیوں، میں جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ کوئی من گھڑت قصہ نہیں ہے، مجھ پر بیتنے والا ایک حرف با حرف سچا واقعہ ہے۔ 10 سال ہو گئے میں زندہ لاش بن کر اس واقعے کو جہاں جہاں موقع ملتا ہے دہراتا ہوں، شاید کہ کسی کے دل میں میری بات اتر جائے اور وہ دنیا کی دکھاوے والی زندگی پر اپنی وہ جائے پناہ قربان نہ کرے جہاں اسے تا قیامت ابدی نیند سونا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ ایک لمحہ کے لیے رکا اور پھر اصل واقعہ سنانے لگا۔ میں ضلع حصار سرسے کے ایک دیہات کا رہائشی ہوں اور یہ واقعہ اسی علاقے کے ایک جنگل میں میرے ساتھ پیش آیا۔ میں گاؤں والوں کی بھیڑ بکریاں پھراتا تھا، یہ ہمارا آبائی پیشہ ہے۔ ایک دن میں معمول کے مطابق بھیڑ بکریاں جنگل میں لے کر گیا، ایک درخت کے نیچے چادر بچھا کر لیٹ گیا اور بھیڑ بکریوں کی نگرانی کرنے لگا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ فضا میں کسی ہاتھی کی چنگھاڑ گونجی اور بکریاں سہم کر بھاگنے لگی۔ میں وہ غیر معمولی چنگھاڑ سن کر برقی سرعت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس علاقے میں ہاتھی کا کیا کام؟ پھر آواز سے لگتا تھا کہ وہ کوئی جنگلی یا پھر پاگل ہاتھی ہے۔ بھیڑ بکریاں سہم کر ایک خاردار جھاڑی کے عقب میں جمع ہوتی چلی گئیں، گویا قدرتی طور پر یہ ان کا حفاظتی اقدام تھا۔ آس پاس درخت تو بے شمار تھے، لیکن کوئی بھی اتنا مضبوط نہ تھا کہ ہاتھی کے وار کو سہار سکتا۔ میری سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ جاؤں تو کہاں۔ میرا ذہن اسی شش و پنج کا شکار تھا کہ ایک دم زمین یوں تھرا اٹھی جیسے زلزلہ سا آ گیا ہو۔ میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے اور میں ایک انجانی سمت میں بھاگ کھڑا ہوا۔ کچھ ہی دور گیا تھا کہ پیچھے سے ہاتھی کے وزنی قدموں کی آواز کو اپنے تعاقب میں پایا۔ میں سمت بدل بدل کر بھاگتا رہا، لیکن بھلا ایک پاگل ہاتھی کی رفتار کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا تھا؟ سیاہ عفریت موت بن کر کسی بھی لمحے میرے سر پر پہنچ کر میرا کچومر نکال سکتا تھا، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک وہ گنبد نما عمارت ویرانے میں یوں میرے سامنے آ گئی جیسے زمین سے اگ آئی ہو۔ بظاہر وہ مندر یا کسی مزار نما عمارت کا گنبد تھا۔ داخلے کے لیے ایک ہی چھوٹی سی کھڑکی تھی۔ ایک لمحے میں میرا رخ اس جانب ہو چکا تھا۔ کھڑکی نما جگہ اتنی چھوٹی تھی کہ ہاتھی کوشش کے باوجود اس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں آندھی اور طوفان کی طرح اس اکلوتے کمرے میں گھس گیا۔ وسط میں پختہ قبر تھی اور اس کے عین اوپر چھت سے ایک آہنی زنجیر لٹک رہی تھی۔ اندر بمشکل اتنی ہی جگہ تھی کہ میں ایک طرف کو کھسک کر کھڑا ہو سکتا تھا۔ قبر پر کھڑا ہونا مجھے گوارا نہ تھا۔ ہاتھی بھی چند لمحوں کی تاخیر سے میرے سر پر پہنچ گیا۔ صد شکر کا مقام تھا کہ وہ گنبد نما عمارت مضبوط پتھر کی تھی، ورنہ ہاتھی ایک ہی وار میں اسے زمین بوس کر ڈالتا۔ جب کھڑکی سے اندر داخل نہ ہو سکا تو ہاتھی نے اپنی سونڈ اندر داخل کی، مجھے مارنے کی کوشش کرنے لگا۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پاگل ہاتھی میری جان لے کر ہی چھوڑے گا۔ ایک آدھ بار سونڈ کسی ظالم چابک کی طرح میرے وجود سے ٹکرائی اور میں اندر تک خوف سے بھر گیا۔ اگر ایک بار مزید وہ اسی طرح مجھے لگتی تو قریب تھا کہ میں غش کھا کر گر پڑتا۔ اگلے ہی لمحے ایک عجیب بات ہوئی اور مجھے اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ قبر کے اندر سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی تکلیف سے گلا پھاڑ کر چیخ رہا ہو۔ میں نے عذاب قبر کے کئی واقعات سن رکھے تھے، لیکن اپنے کانوں سے ایسی چیخیں پہلی بار سن رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرے اوسان جواب دے جاتے، قبر کے سرہانے ایک شگاف نما مقام سے ایک غیر معمولی جسامت کا سیاہ بچھو نکلا اور دیوار پر سے ہو کر میری جانب رینگنے لگا۔
जूं ही बिच्छू कब्र से निकला, चीखों का सिलसिला भी मौकूफ हो गया। कोई दूसरा इंसान मेरी इस वक्त की कैफियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। एक तरफ पागल हाथी, दूसरी तरफ कब्र का बिच्छू और नीचे अजाब कब्र से तड़पता नामालूम वजूद। खुदा जाने मेरे कदमों तले क्या मामला चल रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब कुछ न सूझा तो छत से लटकती जंजीर को थाम कर फिजा में लटक गया और अपना वजूद इस हद तक समेट लिया कि सूंड और बिच्छू दोनों की जद से दूर हो जाऊं। अब मैं कब्र के ऐन ऊपर फिजा में मुअल्लक था। इसी दौरान जैसे ही हाथी की सूंड चक्कर काट कर दीवार से टकराई, सिया बिच्छू उसकी जद में आ गया। मालूम नहीं बिच्छू का क्या बना, लेकिन अगले ही लम्हे हाथी बेदम होकर जमीन पर आ गिरा। थोड़ी देर तक फिजा में खरखराहट से गूंजती रही और फिर हर तरफ मौत का सुकूत छा गया। बिच्छू का भी नामो निशान न था। शायद वो सूंड लगते ही गिरकर वापस कब्र में जा घुसा था और हाथी उसके जहर की ताब न लाकर जान से हाथ धो चुका था। जब मुझे यकीन हो गया कि हाथी मर चुका है और अब नहीं उठेगा, तो मैं जंजीर छोड़कर नीचे उतर आया। जूं ही मैंने खिड़की नुमा रास्ते से बाहर निकलना चाहा तो मुझ पर यह इंकिशाफ हुआ कि हाथी यूं आड़ा तिरछा पड़ा था कि मुझे इसे पार करने के लिए इसके ऊपर कदम जमाना था। तमाम तर खौफ के बावजूद मैं इस मकाम से दूर जाना चाहता था। इसके लिए मुर्दा हाथी के वजूद पर से कदम जमा कर गुजरने के सिवा कोई चारा न था। हाथी का देव हैकल वजूद इस कदर हैबतनाक था कि उसकी मौत की यकीन हो जाने के बावजूद उसके ऊपर पाँव रखने की मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी। चारोनाचार मैंने हिम्मत मुज्तमा करके इस पर पाँव रखा और आगे जाने के लिए दबाव डाला ही था कि मेरा पाँव उसके वजूद में यूं उतर गया जैसे गोश्त पोस्त के बजाय हाथी का वजूद मोम से बना हो। अगले ही लम्हे में अपना पाँव घसीटकर एक ही जस्त में इस तरह हाथी को पार कर गया कि मेरा दूसरा कदम उसके वजूद से लगा ही नहीं। लेकिन इस एक लम्हे में मुझ पर जो क़यामत बीती, वो क़यामत तक के लिए मुझे नमूना इबरत बना गई। मैं आज भी अपनी टांग पर नज़र डालता हूं तो वो सारा मंजर मेरी आंखों के सामने यूं ताज़ा हो जाता है जैसे कल की ही बात हो। इतना कहकर इसने अपनी दाएं टांग से धोती का किनारा ऊपर को सरकाया और देखने वालों ने बेख्तियार अपनी आंखें बंद कर ली। घुटने से टखने तक गोश्त का नामो निशान तक न था। सियाही माइल हड्डी के नाम पर उसकी बोसीदा टांग सबके सामने थी। पाँव का बाकी हिस्सा शायद जूते ने ढांप रखा था। घुटने से नीचे पीप का उभार भी साफ देखा जा सकता था। कब्र के इस बिच्छू में इतना सरी अल असर जहर था कि हाथी को उसे छू जाना ही न सिर्फ हाथी का वजूद पानी पानी कर गया, बल्कि इस चरवाहे की टांग को भी दूसरों के लिए दर्स इबरत बना गया। खुदा जाने इस कब्र वाले को क़यामत तक अभी कितना अजाब होना था। दुआ करें कि अल्लाह करीम हमें अपनी बेपनाह रहमत के साए में रखे, हमें तौफीक दे कि हम उसकी रज़ा वाले काम करें और हमें कब्र व हश्र के अजाब से महफूज फरमाए। अगर आपको ये तहरीर पसंद आई है तो उसे दूसरों के साथ भी शेयर करें।